من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. پس اگر وہ شخص جس پر کی قرض کی ادائیگی لازم ہے وہ کم عقل ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے اور مردوں میں سے 2 گواہ بنا لے. بس اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان میں سے جنہیں وہ گواہ کی حیثیت سے پسند کرتے ہوں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے اور نہ ہی اکتانا چاہیے کہ وہ لکھیں ہر چھوٹے بڑے معاملے کو اس کے وقت کی تعین کے ساتھ. یہ چیز اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی ہے اور یہ گواہی کے لحاظ سے زیادہ ٹھوس ہے اور شک و شبہ میں پڑھنے سے بچنے کے لیے زیادہ قریبی شکل ہے. اللہ یہ کہ لین دین آمنے سامنے دست بدست ہو تو اس وقت اگر نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ گواہ بنا لینا جبکہ خرید و فروخت کر رہے ہوں یہ بہتر ہے. کاتب یعنی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر ایسا کیا گیا تو یہ ایک برا عمل ہوگا. اللہ سے ڈرو اور اللہ نے تمہیں جو تعلیم دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ قرآن مجید کی جو سب سے طویل آیت ہے آیت دین، اس کا دوسرا حصہ میں نے آج پڑھا ہے
اس سے پہلے میں نے ایک حصے کا درس دیا تھا، تو یہ مطالبہ آیا تھا کہ دوسرے حصے کا بھی درس آ جائے تاکہ بات پوری ہو جائے، اس لیے میں نے بیچ سے یہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے کے حصے میں جو بات آئی تھی وہ یہ کہ جب قرض کا لین دین کیا جائے تو اسے لکھ لیا جائے، اور اس میں وقت کی تعین بھی ہونی چاہیے، لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اب اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں ہیں جو آگے بتائی گئی ہیں، مثلا یہ کہ لکھوانے کا کام کون کرے، جو قرض دے رہا ہے وہ لکھوائے یا جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے۔ تو یہ ہدایت کی گئی کہ جو لے رہا ہے وہ لکھوائے، اس لیے کہ اس کی طرف سے یہ ایک اعتراف ہوگا، اور اگر کسی چیز کا کوئی اعتراف کر رہا ہے تو وہ ایک پروف اور ثبوت ہوتا ہے۔ اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہر لینے دینے والے پڑھے لکھے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، یا وہ لکھنے کا کام بھی انجام دے سکتے ہوں، ایسا بھی ضروری نہیں ہے عملی زندگی میں۔ اس وقت کیا ہو؟ تو اس سلسلے میں بھی ہدایت دی گئی کہ وہ خود اگر نہیں کر سکتے تو ان کا جو ولی ہے، ان کا جو سرپرست ہے، ان کا جو وکیل ہے، وہ یہ لکھوانے کا کام کرے۔ یہ نشاندہی بھی کی گئی کہ کون لوگ لکھوانے کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ بات کہی گئی کہ وہ صفی ہو، کم عقل ہو، معاملات کو سمجھتا ہی نہ ہو، ضعیف ہو۔ ضعیف کا مطلب تو ہم لوگ سمجھتے ہیں بوڑھا، یقیناً بوڑھا معنی بھی ہے، لیکن ضعیف کا اطلاق جو ہے بچے پر بھی ہوتا ہے جو معاملات کو نہیں سمجھتا، وہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ ویسے ہی جو لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، نہ وہ بچہ ہے نہ وہ بوڑھا ہے، لیکن گونگا ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا، وہ لکھوا ہی نہیں سکتا، تو اب اگر وہ کسی سے کسی طرح کی کوئی چیز لے دے رہا ہے تو اس کو لکھوانے کا کام کون کرے گا؟ تو اب اس گونگے کا جو قریبی رشتہ دار ہے، جو سرپرستی کرتا ہے، وہ لکھوائے، وہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو یہ کہا گیا اگر ایسا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے تو بہت سارے معاملات میں وکیل بنائے جاتے ہیں، یا کسی پر جس پر زیادہ اعتماد ہو اس کو اپنا قائم مقام بنایا جاتا ہے، تو وہ لوگ یہ لکھوانے کا کام کریں۔ اس کے بعد آگے یہ کہا گیا کہ لکھوانا تو ایک مرحلہ ہے، لیکن اس کو اور مضبوط اور ٹھوس بنانے کے لیے اس پر گواہی بھی لی جائے اور 2 مرد گواہ بنائے جائیں۔ اگر کہیں 2 مرد گواہ نہیں ملتے ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں، تاکہ گویا ایک طرح اس معاملے کی گواہی دینے کی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو کسی طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو، کوئی اڑچن پیدا نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ اگر گواہ بنایا جا رہا ہے تو گواہی دینے والوں کو گواہی دینی بھی چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ معاملہ میرا نہیں ہے تو میں کیوں کسی کے معاملے میں جاؤں گواہی دینے، اس کے لیے ٹائم بھی نکالنا پڑے گا، اس کے لیے خرچ بھی کرنا پڑے گا، تو لوگ کتراتے ہیں۔ اور آج کل کا جو عدالتی نظام ہے وہ تو ہم جانتے ہیں کتنا لمبا مسئلہ کھینچتا ہے، اگر کبھی کہیں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور گواہوں پہ کبھی کبھی طرح طرح کے پریشر اور کیا کہتے ہیں دباؤ اور ڈرانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے، اس لیے بھی گواہ بھاگتے ہیں اور کتراتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ نہیں، جو لوگ کی گواہ بن رہے ہیں انہیں کترانا نہیں چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک سماجی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم گواہی سے بھاگیں گے اور کسی کا حق مارا گیا تو گویا ایک طرح سے ہم اس کے گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ کل اگر اس نے قیامت کے دن دعویٰ کر دیا کہ یہ جانتے تھے کہ حقیقت واقعہ کیا ہے اور انہوں نے گواہی نہیں دی جس کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا، تو اب ان کا جو قصور ہے اس پر انہیں سزا دی جائے یا ان سے باز پرس کی جائے، اس وقت ہم اور آپ کیا جواب دے پائیں گے؟ اسی لیے کہا گیا کہ گواہی ایک امانت ہے،
اور یہ گواہی دینی چاہیے۔ اگر کوئی اس سے کتراتا ہے یا گواہی کو چھپاتا ہے تو یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز جرم ہے۔ پھر آگے جو بات بتائی گئی کہ اس طرح جو ہم لین دین کرتے ہیں تو اگر کوئی بڑا معاملہ ہو تب تو لکھ لیتے ہیں، اور چھوٹا معاملہ ہو تو نہیں لکھتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیز کیا لکھیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ معاملہ چاہے چھوٹا ہو چاہے معاملہ بڑا ہو، سارے معاملات کو لکھا جائے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی چھوٹے معاملات ہی میں اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، وہی بڑا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو احتیاط اس میں ہے کہ سارے معاملات کو لکھا جائے۔ ہاں، اتنی رعایت دی گئی ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ لے دے کر کے مسئلہ اگر ختم ہو رہا ہے، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں سبزی خریدنے، دکان پہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے، وہاں پہ لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اگر لکھا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز کی طرف اور نشاندہی کی گئی کہ یہ جو لکھنے کا کام کرنے والے ہیں، جو گواہی دینے کا کام کرنے والے ہیں، کبھی کبھی لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے ان لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا یہ کہ ان کو اگر بار بار گواہی دینے کے لیے آنا پڑ رہا ہے تو ان کا خرچ ہوتا ہے، ان کو خرچ نہیں دیتے، تو یہ بھی ان کو ایک طرح سے نقصان پہنچانا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی شکل نہیں بننی چاہیے۔ وہ اگر آپ کے لیے کچھ وقت دے رہے ہیں، آپ کے لیے گواہی دے رہے ہیں، تو آپ کو ان کے لیے معاون بننا چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف آپ کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی کو کہا گیا کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر نقصان پہنچایا جاتا ہے تو یہ چیز گویا گناہ کا عمل ہے اور اس پہ اللہ مواخذہ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، اس میں خاص طور سے دو باتیں اہم ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ گواہ جن کو بنایا جائے وہ ممن ترضونا، تم میں سے وہ لوگ ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ ہے یہ کہ سماج اور معاشرے میں ہر آدمی یکساں نہیں ہوتا، کوئی قابل اعتماد ہوتا ہے، کوئی اعتماد کے لائق نہیں ہوتا، کوئی معاملات کو سمجھنے والا ہوتا ہے، کوئی معاملات کو سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اصولی طور پہ تو ٹھیک ہے، گواہ کسی کو بنا دیا جائے، بن سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسے بنایا جائے جو قابل اعتماد ہو، اسے بنایا جائے جو معاملات کو سمجھتا ہو، تاکہ وہ صحیح گواہی دے اور کسی طرح کا جھول یا کسی طرح کا کوئی نقص اس کے اندر نہ رہ جائے۔ ایک چیز تو یہ ہے جس کا پاس و لحاظ گواہی میں کرنا چاہیے۔ دوسری ایک چیز جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ کہا گیا گواہ 2 مرد بنائے جائیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ تو اس پر کافی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ تو گویا مرد اور عورت کے درمیان تفریق کر دی گئی، ایک کو اونچا اٹھا دیا گیا کہ اس کی گواہی زیادہ ٹھوس اور مضبوط ہے، اور دوسرے کو نیچے گرا دیا گیا، اس کو حقیر اور ذلیل بنا دیا گیا کہ اس کی گواہی کم تر ہے، اس کی گواہی ناقص ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت گواہی دے تو اس کا وزن مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ اس طرح کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، اس لیے میں اس سلسلے میں تھوڑی بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے گواہ کو معاملات کو جاننا چاہیے نا۔ اگر کوئی نہیں جانتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے تو یہ تو جرم ہے۔ اب انسانی زندگی میں معاملات کچھ تو باہر کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور کچھ معاملات گھر کے اندر پیش آتے ہیں۔ اب باہر جو چیز پیش آتی ہے تو جو باہر رہتا ہے، جو باہر ڈیل کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، اس کی نزاکتوں سے واقف ہوتا ہے۔ جو گھر کے اندر رہتا ہے وہ یا کبھی کبھار باہر نکلتا ہے، وہ تو نہیں دیکھتا، وہ تو نہیں سمجھتا۔ تو اب دونوں کی گواہی ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ فرق ہے۔ عورتوں کو گھر کے کاموں کی ذمہ داری دی گئی، مردوں کو باہر کے معاملات کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ باہر کے معاملات جس انداز سے مرد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں،
عورتیں نہیں سمجھ سکتی. تو اب اس میں اگر وہ نہیں سمجھ سکتی ہیں، ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ہو سکتا ہے سمجھ میں کوئی 19-20 اتار چڑھاؤ ہو. اس خلا کو ایک کے بجائے دو کے بجائے 3 کے ذریعے پورا کیا جائے تو وہ سیف شکل ہے، وہ محفوظ شکل ہے، وہ احتیاط کا تقاضا ہے. اس لیے یہ چیز رکھی گئی ہے. اس لیے کہ گواہی کے معاملے میں سارے معاملات یکساں نہیں ہوتے. بعض معاملات بہت حساس اور نازک ہوتے ہیں، وہاں 1 کی گواہی 2 کی گواہی بھی کافی نہیں ہوتی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اسی قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا ہے تو اس کو 1 گواہی پیش کرے تو نہیں مانا جائے گا، 2 گواہی پیش کرے تو بھی نہیں مانا جائے گا، 3 گواہی پیش کرے تو بھی نہیں مانا جائے گا، 4 گواہی پیش کرے تب مانا جائے گا. معاملے کی حساسیت، معاملے کی نزاکت کی وجہ سے یہ شرط ہے. اور جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے وہاں یہ ہے کہ 1 آدمی بھی گواہی دے دے تو کافی ہے، 1 عورت بھی گواہی دے دے تو کافی ہے. جو عورتوں کے معاملات ہیں، مثلا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی وہ رویا یا نہیں رویا، کوئی مرد وہاں دیکھنے نہیں جاتا، وہاں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں، وہی سارے معاملات ڈیل کرتی ہیں. اب انہی میں سے کوئی گواہی دے دے، مان لیا جاتا ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا کہ مردہ پیدا ہوا. یا عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، مخصوص معاملات ہیں، یا عورتوں کے عیوب ہیں، نقائص ہیں، جس کو کوئی مرد تو نہیں دیکھ سکتا، عورتیں زیادہ قریب ہوتی ہیں، وہ دیکھ سکتی ہیں، وہ جانتی ہیں. اس طرح کے معاملات میں عورت کی گواہی کافی ہے. تو معاملات کے لحاظ سے گواہی کا وزن اور گواہی کی حیثیت طے ہوتی ہے. اب جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کے لیے اس طرح کا سوال کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جو چیز سارے معاملات کو ایک پیمانے پہ رکھتے ہیں یا ایک ترازو میں ڈالتے ہیں، ان کے سامنے اس طرح کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ہم سے یا اسلام سے زیادہ بے انصاف ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں؟ سنیے کان کھول کر کے. یہودیوں کے ہاں کسی بھی معاملے میں عورتوں کی گواہی قابل اعتبار ہے ہی نہیں، وہ گواہ بن ہی نہیں سکتی. سب سے زیادہ تو وہی دشمنی میں یہ سارے واویلے کرتے ہیں. عیسائی، ان کے یہاں گواہی کون دے گا نہیں دے گا یہ سارے مسائل بائبل کے اندر زیر بحث ہی نہیں آئے ہیں. ہمارے یہاں جو ہندو مذہب ہے جس میں سب سے زیادہ سناتن دھرم کو اہمیت دی جاتی ہے، سناتن دھرم میں بھی عورت کی گواہی قابل ہے ہی نہیں. یہ تو بعد میں مختلف اسباب سے جو بہت ساری ان کے یہاں معاملات کی خامیاں کمزوریاں تھیں تو دوسروں کی طرف سے لے کر کے انہوں نے بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں، لیکن مذہبی طور پر ان کے یہاں عورتوں کی گواہی کا جواز ہی نہیں. تو وہ لوگ جو عورتوں کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ وہ گواہ بن سکیں، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو اسٹیٹس گرا دیا، عورت نے تو اتنی حیثیت دی کہ ہاں وہ بھی سماج کا ایک حصہ ہے، سماج کا ایک پارٹ ہے، وہ بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھتی سنتی ہے. تو جس حیثیت میں بھی دیکھتی ہے اس حیثیت میں اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، جتنا اس کو وزن دینا چاہیے اتنا دینا چاہیے. اور اس سے آگے ہمارے اور آپ کے لحاظ سے جو سوچنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی ہے یا یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایک مرد کی صلاحیت کیا ہے، ایک عورت کی صلاحیت کیا ہے، ایک بچے کی صلاحیت کیا ہے، ایک بوڑھے کی صلاحیت کیا ہے. ان ساری نزاکتوں کو ملحوظ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک حیثیت اور مقام دیا ہے. اس کی گواہی کا مقام کیا ہوگا، اس کی گواہی کا مقام کیا ہوگا، کون گواہ بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے دل میں تو کوئی بات ایسی آنی ہی نہیں چاہیے کہ ہاں یہ بھی کسی طرح کی بے انصافی ہے یا کسی طرح کا ظلم ہے. ہمارے دل میں تو آنی ہی نہیں چاہیے. ایک
بات اور میں اس موقع سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے تو یہ حق دیا اور اس حق کو ہمیشہ ملحوظ رکھا. کبھی اگر کسی نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تو لڑ کر کے لوگوں نے اپنا یہ حق حاصل کیا. یہ بھی مثالیں ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ائمہ میں سے ایک امام ہیں. شافعی مسلک کے ماننے والے دنیا میں آج بھی بہت پائے جاتے ہیں. ان کی والدہ تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا. وقت کے قاضی نے ان کو طلب کیا کسی معاملے میں گواہی کے لیے. اب جب طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا تو، اس لیے کہ وہ ایک شرعی ذمہ داری ہے گواہی دینا، لیکن اکیلے نہیں آؤں گی. قرآن نے کہا ہے کہ ایک ساتھ 2 عورتوں کو گواہی دینی چاہیے، تو میں کسی دوسری خاتون کو لے کے آؤں گی. قاضی نے کہا کہ آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، کسی دوسری کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ تنہا آ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. کہا نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک عورت بھولے تو دوسری یاد دلائے گی، اس لیے اس کا آنا ضروری ہے. تو میں آؤں گی، اگر میں نے کوئی چیز 19-20 بیان کی تو وہ اس کو مکمل کرے گی، پورا کرے گی، یاد دلائے گی، اس لیے میں کسی کو لے کے آؤں گی. جب یہ استدلال کیا تو قاضی مجبور ہوئے اور اجازت دی کہ نہیں، دوسری خاتون کو آپ ساتھ لے کر کے آ سکتی ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ اتنا حق دیا اور کوئی اگر اس حق کو مارنے کی کوشش کرے تو لڑ کر کے وہ حق وہ منوا سکتی ہیں اور استعمال کر سکتی ہیں. دوسری طرف اسلام نے کتنی باریکیوں کا لحاظ کیا ہے ہم اور آپ نہیں جانتے، ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. گواہی کے لیے اصولی بات تو کہہ دی کہ 2 مرد گواہ ہوں گے، لیکن ایسے لوگوں کی گواہی جس کے معاملے میں شبہہ پیدا کیا جا سکتا ہو یا طرفداری کا الزام لگایا جا سکتا ہو، یہ نہیں کہ وہ طرفداری کر سکتے ہیں، صرف شبہہ پیدا کیا جا سکتا ہو یا الزام لگایا جا سکتا ہو، ایسے لوگوں کی گواہی کو بھی بائی پاس کیا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، باپ کے حق میں بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، بیٹے کے حق میں باپ گواہی نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تعلقات ایسے ایک دوسرے سے قریبی اور مضبوط ہوتے ہیں کہ یہاں عصبیت کا اندیشہ ہے، یہاں طرفداری اور جانبداری کا اندیشہ ہے. اور اسلام نے اسی لیے اس طرح کی گواہیوں کو سائیڈ رکھا ہے. غیر جانبدار گواہی دے تو اس گواہی قبول کیا جائے گا. ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ غائب ہوئی، مقدمہ انہوں نے کیا، جہاں نظر آئی جس کے پاس ملی تو یہ ہوا کہ گواہ لائیے. وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گواہ کی حیثیت سے لے گئے. قاضی نے کہا ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی. مجبوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہوا. ہماری تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے. علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ، وہ دعویٰ کر رہے ہیں، بیٹا حسن رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں گواہی دے رہے ہیں، لیکن قاضی اصول کے پیمانے پر ان کی گواہی رد کر رہا ہے. جس کے پاس وہ زرہ ملی تھی وہ اس عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ بعد میں اس نے معذرت کی اور پھر وہ زرہ خود ہی لوٹا دی. فیصلے ہونے کے باوجود اسلام نے اس قدر نزاکتوں کا خیال کیا ہے. ہمیں صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جو اصول اور ہدایات دیے ہیں وہ کتنے اعلیٰ، کتنے پختہ اور کتنے مضبوط ہیں، اور اس پہ عمل درآمد ہو تو سماج اس طرح کی خرابیوں اور برائیوں سے کتنا زیادہ محفوظ رہے گا اور لوگوں کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا. اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور عملی زندگی میں برتنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.